آج 21 جمادی ثانی منگل کا دن آ چکا ہے۔ آج صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق دولت کے برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ رزق دولت شہرت آج جو چاہے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا، اور ہر بندہ اس عمل کو پڑھتے ہی کروڑ پتی بن گیا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق و دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی ثانی 21 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ رزق، دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلے آنکھوں سے دیکھو گے۔ ماہ جمادی ثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ جمادی ثانی کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے، اور اس بابرکت مہینے کی 21 تاریخ منگل کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھے گے۔ اگر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر میں بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن غیب سے ایسی مدد آپ لوگوں کو ملے گی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بس شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، اور منگل کا دن بہت خاص دن ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے، ہم جھولی پیروں فقیروں چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ بس ان جھولی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ برباد کر رکھا ہے، ہمارا ایمان کو کمزور کر دیا، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہے۔ یہ کوئی بنے بنائی وظائف نہیں ہے۔ یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کا وجہ پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے وظیفہ کس صورت میں نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ منگل کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت میں مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔
اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنے اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگ لے، کھلے دل سے مانگے۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھے۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کریں، قرض آپ کا ختم ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یوں محسوس کرنا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روز رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے، اور یہ نام یا رحمان۔ آپ نے یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے یا رحمان جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے جب کوئی بندہ یا رحمان سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو رحمان کو پڑھ رہا ہے، فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بندے کو ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے، دنیا آپ کی کامیابیوں کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنے ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو ان وظائف سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان دو بار ہو گیا، یا رحمان تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا رحمان پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے، آپ وظیفہ پڑھتے جائے، تسبیحات پڑھتے جائے، کیا فائدہ ہونے والا؟ اللہ آپ کے حاجت کو پورا کریں گے یا نہیں؟ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کو رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یا رحمان کو صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ رب جب یا رحمان کو پہلے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یہ دوسرے نمبر کا عمل بھی بہت خاص ہے، اور یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیر دیں گے، اللہ کے رسول کو راضی کر دیں گے، اللہ سے محبت فرمانے والے یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والے تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے
اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارا پورا مذہب ہے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے۔ جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہاں کے تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو روحانیت کو خود محسوس ہوگی۔ یہ گھڑیاں سالوں میں ایک بار آتی ہے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر 41 بار آپ نے یا رحمان کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑا ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستے بنانے والے صفت، جو نوکریاں کرنے والے، دھاڑیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ بولتے ہیں ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں، ہم لوگ کھا لیں یا بہت زیادہ ہو تو مکان کرائے دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، چھوٹی موٹے اپنے خواہشات پورا کر لیتے ہیں، بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنے گھر بھی نہیں خرید سکتے، کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے۔ رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا، یعنی اے غیب سے راستے بنانے والے، جب رب غیب سے راستے بناتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یا آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائے، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم کرم فرما دے، ہم سب کے بخشش مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسرے کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیں رب کیسا کرم فرماتا ہے۔ اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔